شایان حیدر کے چہرے پر چھائی سختی کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ اس کی گہری سیاہ آنکھوں میں اس وقت غصے کی تپش تھی جو سامنے کھڑے شخص کو راہ کر دینے کے لیے کافی تھی۔ وہ اپنے مخصوص شاہانہ انداز میں حیدر انڈسٹریز کے وسیع و عریض کوریڈور میں چل رہا تھا اور اس کے جوتوں کی آواز پورے فرش پر ایک ہیبت طاری کر رہی تھی۔ اس کے پیچھے اس کا پرسنل اسسٹنٹ فائلوں کا انبار اٹھائے تقریباً بھاگ رہا تھا۔ شایان اپنی پرائیویٹ کیبن میں داخل ہوا اور اس سے پہلے کہ اس کا سیکرٹری کچھ کہہ پاتا اس نے میز پر پڑی پیپرز ویٹ اٹھا کر سامنے والی دیوار پر دے ماری۔ وہ فائل کہاں ہے؟ شایان کی آواز پورے فلور پر گونجی۔ سر وہ ایمن بی بی آئی تھی اور وہ زبردستی فائل لے کر اپنی کیبن میں چلی گئی۔ ہم نے انہیں روکنے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں مانی۔ سیکرٹری نے نظریں جھکا کر ہکلاتے ہوئے جواب دیا۔ شایان کے ماتھے پر غصے کی رگیں ابھر آئی۔ ایمن، اس لڑکی نے اب میری فائلوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ وہ اس کمپنی کی 50% حصے دار ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ آج میں اسے بتاؤں گا کہ حیدر انڈسٹریز کا اصل مالک کون ہے۔ وہ بغیر رکے ایمن کی کیبن کی طرف بڑھا۔ راستے میں آنے والے ہر شخص نے اس کا راستہ چھوڑ دیا کیونکہ اس وقت شایان کسی بپھرے ہوئے شیر سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے ایمن کے کیبن کا دروازہ بغیر دستک دیے پورے زور سے کھولا۔ اندر کا منظر بالکل پرسکون تھا۔ ایمن آرام سے اپنی گھومنے والی کرسی پر بیٹھی تھی۔ ایک ہاتھ میں کافی کا مگ تھا اور سامنے وہی نیلی فائل کھلی ہوئی تھی جس نے شایان کا سکون چھین لیا تھا۔ شایان کو دیکھ کر اس کے لبوں پر ایک فاتحانہ اور تمسخر آمیز مسکراہٹ پھیل گئی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری کیبن میں میری ذاتی فائل اٹھانے کی؟ شایان اس کی میز پر دونوں ہاتھ جما کر اس کے چہرے کے قریب جھکا۔ اس کی سانسیں غصے سے تیز چل رہی تھی۔ ایمن نے بڑے سکون سے کافی کا سپ لیا اور فائل کے ایک صفحے کو پلٹتے ہوئے بولی، ذاتی فائل؟ شایان حیدر، شاید تم اپنی یادداشت کھو رہے ہو۔ یہ فائل اس پروجیکٹ کی ہے جس میں میری بابا کا سرمایہ لگا ہوا ہے، اور جہاں تک ہمت کی بات ہے تو یہ لفظ تمہارے منہ سے اچھا نہیں لگتا۔ میں نے اس فائل میں جو غلطیاں نکالی ہیں اگر وہ ویسے ہی رہتی تو آج شام تک تم سڑک پر ہوتے۔ مجھے تمہارے مشوروں کی ضرورت نہیں ہے ایمن، وہ فائل مجھے واپس کرو، ابھی کے ابھی۔ شایان نے ہاتھ بڑھا کر فائل چھیننے کی کوشش کی لیکن ایمن نے پھرتی سے اسے اپنی گود میں چھپا لیا۔ نہیں شایان، ابھی نہیں، میں اسے مکمل طور پر پڑھ چکی ہوں اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم جان بوجھ کر کچھ اعداد و شمار چھپائے ہیں تم چاہتے تھے کہ سارا کریڈٹ تمہیں ملے اور میرا ڈپارٹمنٹ پیچھے رہ جائے۔ تمہاری یہ چال اب کامیاب نہیں ہوگی۔ ایمن کی آواز میں بلا کا اعتماد تھا۔ شایان کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا تھا۔ تم ایک جاہل اور ضدی لڑکی ہو جسے بزنس کی الف بے بھی نہیں پتا۔ تم صرف ایک ڈیزائنر ہو، ڈیزائننگ تک محدود رہو۔ اعداد و شمار کھیلنا مردوں کا کام ہے، تمہارے بس کی بات نہیں۔ ایمن اپنی کرسی سے کھڑی ہوئی۔ اس کی آنکھیں بھی اب غصے سے چمک رہی تھیں۔ مردوں کا کام؟ شایان حیدر، یہ دقیانوسی باتیں کسی اور کے سامنے کرنا۔ میں نے اسی فیلڈ میں ڈگری لی ہے اور میں ثابت کر سکتی ہوں کہ تمہارا یہ پروجیکٹ فلاپ ہو جاتا اگر میں مداخلت نہ کرتی۔ تم بس اپنی انا کے بت کو پوجتے ہو، تمہیں کسی کی محنت نظر نہیں آتی۔ ان کے درمیان بحث طویل پکڑتی گئی۔ شایان میز کے گرد گھوم کر اس کے قریب آیا۔ فائل دو مجھے ایمن، میں آخری بار کہہ رہا ہوں، میرے صبر کا امتحان مت لو۔ کون سا صبر؟ وہ جو تم نے پچھلی میٹنگ میں میری ٹیم کی بےزتی کر کے دکھایا تھا۔ آج میں تمہیں تڑپاؤں گی شایان۔ یہ فائل تمہیں کل صبح تک نہیں ملے گی، چاہے تم کچھ بھی کر لو، ایمن نے چیلنج بھرے انداز میں کہا۔ شایان نے غصے میں آ کر میز پہ پڑا لیپ ٹاپ نیچے گرا دیا جو زوردار آواز کے ساتھ ٹوٹ گیا۔ ایمن ایک لمحے کے لیے لرز گئی لیکن اس نے خود کو سنبھالا۔ تمہاری یہ گنڈا گردی یہاں نہیں چلے گی، یہ آفس ہے، تمہارا کوئی اکھاڑا نہیں۔ میرے لیے یہ سب ایک ہی ہے، جو چیز میری ہے اسے حاصل کرنا میں جانتا ہوں۔ شایان نے جھپٹ کر اس کا بازو تھاما اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ ایمن کی گرفت فائل پر مضبوط تھی لیکن شایان کی طاقت کے سامنے وہ بے بس ہونے لگی۔ کھینچا تانی کے دوران ایمن کا پاؤں میز کے پائے سے ٹکرایا اور وہ پیچھے کی طرف گرنے لگی۔ شایان نے اسے گرنے سے بچانے کے لیے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کر لیا۔ کچھ لمحوں کے لیے کیبن میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ شایان کی گرم سانسیں ایمن کے چہرے پہ پڑ رہی تھی اور ایمن کی دل کی دھڑکنیں تیز ہو چکی تھی۔ دونوں کی آنکھیں ایک دوسرے میں پیوست تھیں، جہاں نفرت اور ایک انجانی کشش کا امتزاج تھا۔ شایان نے اسے جھٹکے سے خود سے دور کیا اور اس کے ہاتھ سے فائل چھین لی۔ اپنی حد میں رہنا سیکھو ایمن، یہ فائل اب میرے پاس رہے گی
اور کل کی میٹنگ میں تم نہیں آؤ گی، یہ میرا حکم ہے۔ شایان نے فائل لہراتے ہوئے کہا اور فاتحانہ انداز میں کیبن سے باہر نکل گیا۔ ایمن وہیں کھڑی اپنی مٹھیاں بھیجتی رہ گئی۔ اس کی آنسو غصے کی وجہ سے پلکوں کی بار توڑنے کو بےتاب تھے، لیکن اس نے انہیں پی لیا۔ تمہیں اس کی قیمت چکانی پڑے گی شایان حیدر، بہت بڑی قیمت، اس نے اپنے آپ سے عہد کیا۔ دوپہر کے وقت حیدر منزل کا ماحول بھی کچھ خوشگوار نہیں تھا۔ شایان کے والد حیدر صاحب اپنی لائبریری میں بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے جب ایمن کے والد زبیدہ وہاں داخل ہوئیں۔ دونوں کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ حیدر بھائی، یہ دونوں کب تک یوں ہی لڑتے رہیں گے؟ آفس کے لوگ باتیں بناتے ہیں اور اب تو گھر میں بھی ان کا ایک ساتھ بیٹھنا محال ہو گیا ہے، زبیدہ بیگم نے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہا۔ حیدر صاحب نے چشمہ اتار کر میز پر رکھا۔ زبیدہ، میں بھی اسی فکر میں ہوں۔ آج رات جو ریزورٹ میں تقریب ہے، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ دونوں وہاں ایک ساتھ جائیں گے۔ لوگوں کے سامنے ان کا متحد ہونا ضروری ہے، ورنہ مارکیٹ میں ہماری ساکھ خراب ہو جائے گی۔ شایان جب گھر پہنچا تو اسے یہ حکم سنایا گیا۔ میں ضدی لڑکے کے ساتھ کہیں نہیں جا رہا پاپا، وہ ہر جگہ تماشا کرتی ہے۔ شایان، یہ میرا آخری فیصلہ ہے، تم اور ایمن ایک ہی گاڑی میں جاؤ گے اور پوری تقریب میں ایک دوسرے کے ساتھ رہو گے۔ یہ تمہاری کمپنی کے مستقبل کا سوال ہے۔ حیدر صاحب کی آواز میں ایک ایسی سختی تھی کہ شایان مزید کچھ نہ کہہ سکا، لیکن اس نے غصے سے اپنے کمرے کا دروازہ اتنی زور سے بند کیا کہ پوری راہداری گونج اٹھی۔ دوسری طرف ایمن نے بھی اپنی ماں کے سامنے خوب احتجاج کیا۔ مما، آپ جانتی ہیں وہ کتنا بدتمیز ہے، وہ مجھے نیچے دکھانے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتا، میں اس کے ساتھ ایک منٹ بھی نہیں بیٹھ سکتی۔ آپ 3 گھنٹے کی بات کر رہی ہیں؟ بیٹا، تمہاری تایا ابو کی عزت کا سوال ہے، کیا تم چاہتی ہو کہ وہ لوگوں کے سامنے شرمندہ ہو؟ زبیدہ بیگم نے جذباتی انداز میں کہا۔ تو ایمن خاموش ہو گئی۔ اسے تو تیار ہونا تھا، لیکن اس کے دل میں شایان کے لیے نفرت کی آگ اور بھڑک رہی تھی۔ رات کا وقت ہوا تو ریزورٹ کی روشنیاں آسمان سے باتیں کر رہی تھی۔ پورا ریزورٹ سفید پھولوں اور رنگ برنگی روشنیوں سے سجا ہوا تھا۔ شایان کالے رنگ کے 3 پیس سوٹ میں کسی یونانی دیوتا کی طرح لگ رہا تھا۔ اس کی شخصیت کا رعب ایسا تھا کہ ہر کوئی اسے مڑ مڑ کے دیکھ رہا تھا۔ جب وہ گاڑی کے پاس پہنچا تو ایمن وہاں پہلے سے موجود تھی۔ ایمن نے پیچی کلر کا ایک خوبصورت لانگ گاؤن پہن رکھا تھا۔ اس کے بال ایک طرف کندھے پر گرے ہوئے تھے اور ہلکا سا میک اپ اس کے حسن کو 4 چاند لگا رہا تھا۔ شایان نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا اور پھر فوراً نظریں پھیر لیں۔ گاڑی میں بیٹھو، میں لیٹ ہو رہا ہوں، شایان نے سرد لہجے میں کہا۔ تمہارا ڈرائیور کہاں ہے؟ ایمن نے حیرت سے پوچھا۔ پاپا چاہتے ہیں کہ ہم اکیلے جائیں تاکہ لوگ سمجھیں کہ ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں۔ اب بحث بند کرو اور بیٹھو۔ پوری راہ میں دونوں کے درمیان ایک بھی لفظ نہ بولا گیا۔ گاڑی کے اندر کا ماحول اتنا بوجھل تھا کہ ایمن کو گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ جب وہ ریزورٹ پہنچے تو میڈیا کے کیمروں نے انہیں گھیر لیا۔ شایان نے بظاہر مسکراتے ہوئے ایمن کے گرد بازو پھیلائے اور اسے اندر لے گیا۔ اندر ہال میں موسیقی کی دھیمی دھنیں گونج رہی تھی۔ ہر طرف بڑے بزنس مین اور ان کی بیگمات موجود تھیں۔ شایان کو بار بار لوگوں سے ملنا پڑ رہا تھا اور ایمن کو اس کے ساتھ کھڑا ہونا پڑ رہا تھا۔ کتنا گھٹیا ناٹک ہے یہ، ایمن نے دانتوں تلے کہا۔ مسکراتی رہو ایمن، کیمرہ ہماری طرف ہے، شایان نے اس کے کان کے پاس جھک کر کہا، جس سے ایمن کے بدن میں ایک عجیب سی سنسناہٹ دوڑ گئی۔ تقریب کے بیچ میں ایک ویٹر ان کے پاس آیا۔ اس کے ہاتھ میں چاندی کی ٹرے تھی جس پر 2 خوبصورت کرسٹل گلاس رکھے تھے جن میں گلابی رنگ کا کوئی مشروب تھا۔ سر، یہ مینجمنٹ کی طرف سے خاص آپ دونوں کے لیے ہے، ویٹر نے جھک کر کہا۔ شایان نے ایک گلاس اٹھایا اور دوسرا ایمن کی طرف بڑھا دیا۔ پی لو، ورنہ تمہارا یہ اترا ہوا چہرہ دیکھ کر لوگ سمجھیں گے کہ میں نے تمہارا خون پیا ہوا ہے۔ ایمن نے غصے سے گلاس جھپٹا اور ایک ہی گھونٹ میں سارا مشروب پی گئی۔ شایان نے بھی اپنا گلاس خالی کر دیا۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان گلاسوں میں ایک ایسا طاقتور نشاور مادہ ملایا گیا تھا جو چند منٹوں میں انسان کے ہوش و حواس چھین لیتا ہے۔ یہ سب شایان کے ایک حریف بزنس مین کی چال تھی جو ان دونوں کے خلاف ساکھ کو تباہ کرنا چاہتا تھا۔ 10 منٹ گزرے تھے کہ ایمن کو محسوس ہوا جیسے ہال کی چھت گھوم رہی ہے۔ اس کے کانوں میں لوگوں کی آوازیں مدھم ہونے لگی۔ شایان، مجھے چکر آ رہے ہیں۔ اس نے لڑکھڑاتے ہوئے شایان کا کوٹ تھاما۔ شایان خود بھی اپنی حواس کھو رہا تھا۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس کے جسم کی ساری توانائی ختم ہو رہی ہے اور اس کا دماغ کسی دھن میں کھوتا جا رہا ہے۔ ایمن، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ اس نے ایمن کو کمر سے تھاما، لیکن اس کا اپنا توازن بھی بگڑ رہا تھا۔ وہ دونوں کسی نہ کسی طرح ہال کے پچھلے دروازے سے باہر نکلے۔ کوریڈور بالکل خالی تھا۔ نشے کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں سرخی اتر آئی تھی اور ہوش کی جگہ ایک عجیب سی مدہوشی نے لے لی تھی۔
ایمن کا سر شایان کے کندھے پر ٹکا تھا اور شایان اسے سہارا دیے دیواروں سے ٹکراتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ ایک کمرے کے سامنے پہنچی جس کا دروازہ آدھ کھلا تھا۔ شایان نے ٹھوکر مار کے دروازہ کھولا اور ایمن کو لے کر اندر داخل ہو گیا۔ کمرے کے اندر نیم تاریکی تھی، صرف کھڑکی سے چاند کی مدھم روشنی آ رہی تھی۔ شایان نے ایمن کو بیڈ پہ لٹانے کی کوشش کی لیکن وہ خود بھی اس کے ساتھ گر گیا۔ نشے کی لہروں نے ان کی تمام نفرتوں کو مٹا دیا۔ اس وقت وہ ایک دوسرے کے دشمن نہیں تھے بلکہ دو ایک ایسے انسان تھے جو خود پر سے کنٹرول کھو چکے تھے۔ شایان نے ایمن کے چہرے سے بکھرے ہوئے بال ہٹائے۔ ایمن کی آنکھیں نیموا تھی اور وہ بے خیالی میں شایان کا نام پکار رہی تھی۔ شایان کی لمس میں ایک ایسی تپش تھی جو ایمن کے اندر موجود تمام مزاحمت کو موم کی طرح پگھلا رہی تھی۔ نشے کی مدہوشی نے ان کے دماغوں پر ایسا جادو کر دیا تھا کہ وہ یہ بالکل بھول چکے تھے کہ وہ ایک دوسرے کے بدترین دشمن ہیں۔ کمرے میں چھائی نیم تاریکی اور کھڑکی سے چھنکی آتی چاندنی کی مدھم چمک نے ماحول کو مزید سحر انگیز اور رومانوی بنا دیا تھا۔ شایان، جو ہمیشہ اپنے جذبات کو لوہے کی طرح سخت پردوں میں چھپا کے رکھتا تھا، آج ان تمام بندھنوں سے آزاد نظر آ رہا تھا۔ شایان نے ایمن کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ اس کی پور ایمن کی ریشمی اور مخملی جلد کو چھو رہی تھی تو جیسے ایک کرنٹ سا دونوں کے وجود میں دوڑ گیا۔ تم اتنی ضدی کیوں ہو ایمن؟ کیوں ہمیشہ میرے سامنے دیوار بن کے کھڑی ہو جاتی ہو؟ شایان کی آواز ایک گہری سرگوشی کی طرح گونجی جس میں غصے کی جگہ اب ایک عجیب سی بے چینی اور تڑپ تھی۔ اس کی آنکھیں جو ہمیشہ آگ برساتی تھی اس وقت ایمن کے چہرے پر جمی ہوئی تھی جیسے کوئی قیمتی خواب دیکھ رہی ہیں۔ ایمن نے نیمفا اور خمار آلودہ آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اس کے گلابی ہونٹ لرز رہے تھے اور سانسوں کی ترتیب بگڑی ہوئی تھی۔ اور تم اتنی مغرور کیوں ہو شایان حیدر؟ کیوں تمہیں لگتا ہے کہ ہر چیز تمہاری جاگیر ہے؟ اس نے بے خیالی میں اپنا ہاتھ شایان کے چوڑے سینے پہ رکھا جہاں دل کی دھڑکنیں کسی بے ترتیب ڈھول کی طرح بج رہی تھی۔ اس لمس نے شایان کے اندر کی آگ کو مزید ہوا دے دی۔ شایان کے لبوں پر ایک دلکش مگر مدہوش مسکراہٹ آئی۔ اس نے اپنا چہرہ ایمن کے اس قدر قریب کیا کہ ان کی سانسیں ایک دوسرے میں پیوست ہونے لگیں۔ شاید اس لیے کہ تم جب میرے سامنے ہوتی ہو تو میں خود کو بھول جاتا ہوں۔ تمہاری یہ آنکھیں، تمہاری یہ خوشبو، یہ مجھے اپنے بس میں کر لیتی ہے۔ اسی لمحے شایان نے اپنے لب نہایت نرمی سے ایمن کے ماتھے پہ رکھ دیے۔ وہ بوسہ طویل، گہرا اور عقیدت سے بھرپور تھا۔ ایمن نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی گرم اور محفوظ لہر میں بہتی جا رہی ہے۔ شایان کا لمس اب ایمن کی گردن کی طرف بڑھا۔ اس نے ایمن کے گلے کے نازک حصے پر جہاں رگیں دھڑک رہی تھی اپنی لبوں کی گرم مہر لگائی۔ ایمن کے منہ سے ایک دبی سی سسکی نکل گئی جو کمرے کی خاموشی میں واضح سنائی دی۔ شایان، یہ سب غلط ہو رہا ہے، وہ بامشکل بول پائی، لیکن اس کے ہاتھ شایان کے سوٹ کی مضبوطی سے تھام چکے تھے جیسے وہ اسے خود سے دور کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کا وجود شایان کی قربت کا تقاضا کر رہا تھا۔ وہ اس وقت دنیا اور مافیا سے بے خبر صرف اس پل کو جینا چاہتے تھے۔ آج کچھ بھی غلط نہیں ہے ایمن۔ آج کوئی دشمنی نہیں، کوئی کمپنی نہیں، کوئی فائل نہیں۔ آج صرف ہم ہیں اور یہ خاموش رات۔ شایان نے اس کی گردن کے مڑے ہوئے حصے پر بار بار بوسے دیے۔ ہر بوسہ پہلے سے زیادہ گرم اور جنونی تھا۔ ایمن کے بدن میں ایک میٹھی سی آگ لگی ہوئی تھی جس کا ایندھن شایان کا وہ لمس تھا جو اسے پاگل کر رہا تھا۔ شایان نے اپنا رخ ایمن کے لبوں کی طرف موڑ لیا۔ اس نے نہایت پیار لیکن بھرپور شدت کے ساتھ اپنے لب ایمن کے لبوں پہ رکھ دیے۔ یہ ان کا پہلا حقیقی اور جذباتی ملاپ تھا جس میں برسوں کی نفرت ایک لمحے بھر میں مٹ گئی۔ ایمن نے بھی اس کا بھرپور ساتھ دیا۔ اس کے ہاتھ شایان کے بالوں میں الجھ گئی تھی۔ وہ دونوں اسی لمحے اس قدر کھو چکے تھے کہ کائنات کی ہر شے ان کے سامنے اوجھل ہو گئی تھی۔ شایان کی انگلیاں ایمن کے بازو سے ہوتی ہوئی اس کی کمر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ اس کے لباس کی باریک گرہ کو کھولنے میں مصروف ہو گیا جب اس کے لب ابھی بھی ایمن کے لبوں کے رس چوسنے میں مگن تھے۔ تمہاری یہ خوشبو مجھے دیوانہ بنا رہی ہے ایمن۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں اس قدر تمہاری طلب رکھوں گا۔ شایان نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی جس سے ایمن کے پورے وجود میں سنسناہٹ کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اس نے اپنی گردن ایک طرف جھکا دی تاکہ شایان کے لبوں کو مزید گنجائش مل سکے۔ شایان نے اس کی شہرک پر اپنے دانتوں اور لبوں سے ایک گہرا نشان چھوڑا جو اس بات کا اعلان تھا کہ وہ آج اس پر اپنا پورا حق جتانے والا ہے۔ کمرے کی فضا اب حد سے زیادہ گرم ہو چکی تھی۔ ان کے کپڑے ایک ایک کر کے فرش کی زینت بننے لگے تھے۔ ایمن کے سفید شفاف بدن پر چاندنی ایسے رقص کر رہی تھی جیسے وہ سنگ مرمر کی تراشی ہوئی کوئی پری ہو۔ شایان نے اسے نہایت محبت اور ستائش بھری نظروں سے دیکھا۔ اس کی نظریں ایمن کے بدن کے ہر نشیب و فراز کی ستائش کر رہی تھی۔ تم دنیا کی سب سے خوبصورت عورت ہو ایمن، اور آج سے تم میری ہو۔ ایمن نے اسے خاموشی سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت صرف شایان کے لیے چاہت اور سپردگی تھی۔
उसने अपना कांपता हुआ हाथ बढ़ाकर शयान के चेहरे के मर्दाना नकुश को छुआ। और तुम सबसे बड़े जालिम हो शयान हैदर, जिसने मेरी नफरत को भी मोहब्बत में बदल दिया। शयान ने उसे दोबारा अपने मजबूत हिसार में ले लिया। उनके जिस्म अब एक दूसरे से पूरी पैवस्त हो चुके थे। गर्मजोशी सिसकियां और गहरी होती सांसें इस कमरे की वाहिद आवाजें थी। शयान के लिए इसमें एक बेपनाह और कभी न खत्म होने वाली तलब थी। वो ऐमन के वजूद के हर अंग को अपनी मलकियत बनाना चाहता था। उसके हाथ ऐमन के बदन पर किसी माहिर फनकार की तरह घूम रही थी। रात गुजरती गई लेकिन उनकी तड़प खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। वो एक दूसरे की आगोश में इस तरह सिमट गए थे जैसे दो अधूरे वजूद सदियों बाद मिलकर एक मुकम्मल इकाई बन गई हों। नशे ने उनके दरमियान की हर इखलाकी और समाजी दीवार गिरा दी थी और वो अब सिर्फ एक दूसरे के एहसास और लिमिस के समंदर में गोता खा रही थी। शयान का हर बोसा ऐमन के वजूद में नई जिंदगी फूंक रहा था और ऐमन की हर सिसक शयान को मजीद जनूनी बना रही थी। जब इस मिलाप की शिद्दत अपने अरूज पर पहुंची तो ऐमन ने शयान के चौड़े कंधों पर अपने नाखून गाड़ दिए। उसके मुंह से निकली हुई आवाज शयान के लिए किसी अजीम फतह से कम नहीं थी। वो दोनों थक कर एक दूसरे के बाजू में ढेर हो गए। कमरे में अब मुकम्मल खामोशी थी। सिर्फ उनकी हमवार होती हुई सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। ऐमन का सर शयान के सीने पर था, जहां वो उसके दिल की धड़कनों को सुन सकती थी। और शयान के मजबूत बाजू उसके गिर्द किसी ढाल की तरह हमायल थे। इस मदहोशी में भी वो एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते थे। चांद अब अपनी मंजिल तय कर चुका था और परिंदों की चहचहाट ये पैगाम दे रही थी कि नई सुबह दस्तक दे रही है। लेकिन वो दोनों अभी भी उस जादुई और रोमानवी दुनिया में कैद थे जहाँ सिर्फ प्यार था। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि जैसे ही सूरज की पहली किरण नमूदार हुई, उनकी ये हसीन ख्वाबों वाली दुनिया किसी भयानक और तल्ख हकीकत में बदल जाएगी और इनकी जिंदगी का असल इम्तिहान शुरू होगा। सूरज की पहली तीखी किरण जब खिड़की के पर्दों से छनकर ऐमन की आंखों पर पड़ी तो उसने कराह कर आंखें खोली। उसका सर इस कदर बुरी तरह दर्द कर रहा था जैसे उसमें हजारों सुइयां चुभ रही हों। उसने थोड़ा सा हिलने की कोशिश की तो उसे अपने ऊपर किसी भारी वजूद का एहसास हुआ। उसने जैसे ही नजर उठाकर अपने बराबर में देखा, उसके होशो हवास रुखसत हो गई। उसके बिल्कुल सामने शयान हैदर निहायत पुरसकून सो रहा था। उसका चेहरा मासूम था और वो मुकम्मल तौर पर बरहना हालत में ऐमन के साथ एक ही कंबल के नीचे मौजूद था। ऐमन ने बदहवासी में अपने इर्द गिर्द देखा। उसके महंगे लिबास के टुकड़े और दीगर कपड़े फर्श पर इधर उधर बिखरे हुए थे। उसके जहन में रात के धुंधले मनाजिर किसी ड्रानी फिल्म की तरह चलने लगे। वो वेटर का दिया वो मशरूब, वो सर का चकराना, वो बंद कमरा और फिर शयान का वो वहशियाना मगर रोमांसी लिमिस। उसे याद आया कि कैसे वो शयान की बाहों में तड़प रही थी और कैसे उसने खुद को उसके हवाले कर दिया था। या अल्लाह, ये सब क्या हो गया? मैंने ये क्या कर दिया? एमिन के हलक से एक लर्जा खेज चीख निकलते निकलते रह गई। उसने कपकपाते और लरसते हाथों से अपने कपड़े उठाए और बदहवासी की हालत में उन्हें पहनने लगी। उसकी आंखों से आंसू का एक सिलाब रवां था जो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उसे अपनी पूरी जिंदगी मट्टी में मिलती महसूस हो रही थी। उसे वो तमाम बातें याद आई जो वो शयान के बारे में सोचती थी। उसकी इज्जत, उसका वकार, सब कुछ एक ही रात की मदहोशी में राख हो चुका था। उसी लम्हे शयान की भी आंख खुल गई। उसने जब ऐमन को बेड के कोने पर बैठे सर झुकाए सिसके लेते देखा तो एक लम्हे के लिए उसका दिमाग भी सुन्न हो गया। उसने याद करने की कोशिश की कि वो यहाँ कैसे पहुंचे, लेकिन उसे सिर्फ ऐमन का वो कुर्ब याद था जिसने उसे पिछली रात बेखुद कर दिया था। ऐमन, उसने धीमी आवाज में उसे पुकारा और अपना हाथ उसके कंधे पर रखने की कोशिश की। मुझे मत छूना, खबरदार जो तुमने मेरे करीब आने की कोशिश की। ऐमन एकदम मुड़ी और चिल्लाई। उसकी आवाज में इतनी नफरत और हकारत थी कि शयान का दिल दहल के रह गया। उसकी आंखें गुस्से और दुख से सुर्ख हो रही थी। शयान ने अपने माथे पर हाथ फेरा। उसे अब धीरे धीरे सब याद आ रहा था। उसे एहसास हुआ कि वो कितनी बड़ी गलती कर बैठे हैं। देखो ऐमन, मेरी बात तो सुनो। जो कुछ हुआ वो हम दोनों के बस में नहीं था। हमें किसी ने नशा दिया था। मैंने जानबूझकर तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाया। नशे की वजह से, ऐमन ने तल्खी से उसे बीच में ही टोक दिया। तुम हमेशा से यही चाहते थे ना शायान हैदर, कि मुझे नीचे दिखाओ, मुझे जलील करो। तुमने मेरी मजबूरी और मेरी बेहोशी का फायदा उठाया। तुम एक दरिंदे हो, एक घटिया इंसान हो जिसने बदला लेने के लिए मेरी इज्जत से खेला। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक तुमसे नफरत करती रहूंगी। शायान खामोश हो गया। उसके पास देने के लिए कोई जवाब नहीं था। वो खुद भी इस वक्त शदीद पछतावे और नदामत की आग में जल रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह सूरत हाल को कैसे संभाले। उसे अपनी वो तमाम लड़ाइयाँ याद आ रही थी, लेकिन ये अंजाम उसने कभी नहीं सोचा था। उसी वक्त बाहर राहदारी में लोगों की चलने और दरवाज़ा पीटने की आवाज़ें आने लगी। शायान, ऐमन, क्या तुम दोनों अंदर हो? दरवाज़ा खोलो। ये हैदर साहब की रोबदार आवाज़ थी।
جس میں فکر مندی صاف جھلک رہی تھی۔ ایمن کا رنگ خوف سے سفید پڑ گیا، اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے۔ اب ہم کیا کریں گے؟ اگر انہوں نے ہمیں اس حالت میں اس کمرے میں ایک ساتھ دیکھ لیا تو میری کیا عزت رہ جائے گی؟ پاپا تو جیتے جی مر جائیں گے۔ وہ ہسیانی انداز میں بڑبڑانے لگی۔ شایان نے تیزی سے اپنے بکھرے ہوئے کپڑے پہنے اور خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ تم فوراً واش روم میں جاؤ اور اپنا چہرہ صاف کرو، میں دیکھتا ہوں کیا کرنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر پاتے، ہوٹل کے عملے نے ماسٹر کی سے دروازہ کھول دیا اور دروازہ ایک زوردار دھکے سے کھل گیا۔ سامنے حیدر صاحب، ایمن کی والدہ زبیدہ بیگم، ایمن کے والد اور ہوٹل کا کچھ عملہ کھڑا تھا۔ کمرے کی بکھری ہوئی حالت، زمین پہ پڑے ہوئے کپڑے اور ایمن کا روتا ہوا بدحواس چہرہ، سب کچھ بیان کرنے کے لیے کافی تھا۔ وہاں موجود ہر شخص پر سختہ طاری ہو گیا۔ زبیدہ بیگم نے زور سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ وہیں دیوار کے سہارے صوفے پر ڈھیر ہو گئی۔ حیدر صاحب کا چہرہ غصے اور شرمندگی سے کالا پڑ گیا تھا۔ شایان، حیدر، یہ کیا کیا ہے؟ کیا میں نے تمہیں اس لیے یہاں بھیجا تھا کہ تم خاندان کی پگڑی اچھال دو؟ کیا یہی تمہاری تربیت کی تھی میں نے؟ شایان نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ ایمن کے والد، جو خاموشی سے یہ سب دیکھ رہے تھے، اچانک آگے بڑھے اور پوری قوت سے ایک زوردار تھپڑ شایان کے منہ پہ دے مارا۔ تم جیسے بھیڑیوں کو میں نے اپنا بھتیجا مانا تھا، تم نے میری پھول جیسی بیٹی کی زندگی اجاڑ دی۔ اب میں کس منہ سے لوگوں کا سامنا کروں گا؟ ایمن بیڈ کے کونے میں سمٹی ہوئی صرف زوروں کا تار رو رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ کاش زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں ہمیشہ کے لیے سما جائے۔ اس کی انا، اس کا وقار، اس کا سب کچھ ایک ہی رات میں نیلام ہو چکا تھا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اس طرح اپنے والدین کے سامنے شرمندہ ہوگی۔ پاپا، میری بات تو سنیں، ہمیں کسی نے کچھ پلایا تھا، ہمیں واقعی ہی ہوش نہیں تھا، یہ کس کی سازش ہے؟ شایان نے بوجھل آواز میں صفائی دینے کی کوشش کی، لیکن اس کی آواز میں وہ پہلا والا اعتماد غائب تھا۔ خاموش رہو، حیدر صاحب دھاڑے۔ ہوش نہیں تھا؟ کیا تمہارا ضمیر بھی نشے میں دھت تھا؟ اب جو کچھ تم کر چکے ہو، اس کا ایک ہی کفارہ ہے جو تمہیں ادا کرنا ہوگا۔ انہوں نے زبیدہ بیگم اور ایمن کے والد کی طرف دیکھا، جن کی آنکھوں میں صرف دکھ اور مایوسی تھی۔ آج ہی اسی وقت اور اسی ہوٹل کے چھوٹے ہال میں ان دونوں کا نکاح پڑھوایا جائے گا۔ نہیں، ایمن ایک دم چیخی۔ اس کی آواز میں درد کی انتہا تھی۔ میں اس انسان سے کبھی نکاح نہیں کروں گی۔ یہ میرے لیے شوہر نہیں، میرے گناہوں کی سزا ہے۔ میں اسے اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنا سکتی۔ ایمن بیٹا، تمہارے پاس اب کوئی اور راستہ نہیں بچا۔ اس کی ماں نے روتی ہوئی اس کے پاس بیٹھ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ اگر تم نے آج ہی نکاح نہ کیا تو ہم کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ لوگ باتیں بنائیں گے، تمہاری بھائیوں کی زندگی خراب ہو جائے گی۔ کیا تم چاہتی ہو کہ ہم سب زہر کھا کے مر جائیں؟ ایمن خاموش ہو گئی۔ اس کی آنکھیں پتھرائی ہوئی تھی اور گرتے ہوئے آنسو اب اس کی نئی اور مشکل تقدیر لکھ رہے تھے۔ اس نے ایک بار پھر نفرت بھری نظروں سے شایان کو دیکھا، جس نے ابھی تک ندامت سے اپنی نظریں نہیں اٹھائی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ اب ایک ایسے جال میں پھنس چکی ہے جس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ نکاح کی مختصر اور خاموش تقریب اسی ہوٹل کے کونے والے کمرے میں انجام دی گئی۔ قاضی صاحب نے جب قبول ہے کا لفظ پوچھا تو ایمن کی زبان جیسے منجمد ہو گئی تھی، لیکن اس نے اپنی باپ کی جھکی ہوئی پگڑی اور ماں کے آنسو کا خیال کر کے اس نے مرے ہوئے لہجے میں دل پہ پتھر رکھ کے قبول ہے کر لیا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ صرف ایک لفظ نہیں، بلکہ اس کی عمر بھر کی قید کا پروانہ ہے۔ جب وہ دونوں واپس حیدر منزل پر پہنچے تو وہاں کا منظر بالکل بدل چکا تھا۔ گھر جو ہمیشہ خوشیوں سے گونجتا تھا، آج وہاں ایک عجیب سی خاموشی اور ملامت کا پہرا تھا۔ شایان احمد کا ہاتھ پکڑے اسے اپنے کمرے میں لے آیا۔ جیسے ہی کمرے کا بھاری دروازہ بند ہوا، ایمن نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور اپنے لباس کا دوپٹہ فرش پہ دے مارا۔ مبارک ہو شایان حیدر، تمہارا منصوبہ کامیاب ہو گیا، تم جیت گئی، میں ہار گئی۔ اب میں تمہاری قانونی بیوی ہوں، تمہاری لونڈی ہوں، یہی چاہتے تھے نا تم؟ ایمن کی آواز میں زہر بھرا ہوا تھا۔ شایان نے گہرا سانس لیا اور اس کے قریب جانے کی کوشش کی۔ ایمن، خدا کے لیے سمجھنے کی کوشش کرو، میں نے یہ سب جان بوجھ کر نہیں کیا، کچھ نہیں سمجھنا مجھے۔ اس نے زور سے اسے پیچھے دھکیل دیا۔ آج کے بعد اس کمرے میں دو میاں بیوی نہیں، بلکہ دو بدترین دشمن رہیں گی۔ تم میرے لیے صرف وہ شخص ہو جس نے میرا سب کچھ، میرا فخر، میری پہچان مجھ سے چھین لی۔ تم مجھ سے کبھی وہ محبت یا وہ مقام حاصل نہیں کر پاؤ گے جس کے تم خواب دیکھ رہے ہو۔ میں تمہاری زندگی کو جہنم بنا دوں گی۔ شایان نے اسے خاموشی سے دیکھا۔ اس کی اپنی آنکھوں میں بھی دکھ کی لہر تھی، لیکن اس نے کچھ نہیں کہا۔ اسے معلوم تھا کہ ایمن کے زخم بہت گہرے ہیں اور ان کے بھرنے کے لیے شاید پوری زندگی بھی کم پڑ جائے۔ وہ خاموشی سے کمرے کے کونے میں پڑے صوفے کی طرف بڑھ گیا اور وہیں اپنی قسمت پر ماتم کرنے کے لیے لیٹ گیا۔
اسے معلوم تھا کہ ان کا یہ سفر کانٹوں پہ چلنے جیسا ہوگا، جہاں ہر قدم پر پچھتاوے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ان کی شادی کو 2 ماہ ہو چکے تھے اور ان کے درمیان سرد مہری کی دیوار ابھی تک قائم تھی۔ ایمن کی طبیعت کچھ دنوں سے خراب تھی۔ آج اس کو زبردستی ڈاکٹر کو لے جایا گیا تھا۔ کچھ ٹیسٹ کرنے کے بعد وہ ڈاکٹر کے سامنے تھی اور جو ڈاکٹر نے کہا تھا وہ اس کی دنیا پلٹنے کو کافی تھا۔ ایمن کے کانوں میں ڈاکٹر کے وہ الفاظ کسی تپتے ہوئے پگھلے ہوئے شیشے کی طرح اتر رہے تھے۔ آپ امید سے ہیں۔ یہ محض 4 لفظ نہیں تھے، بلکہ ایمن کے لیے اس کی پوری دنیا کے اجڑنے کی نوید تھی۔ وہ شیشے کی طرح ساکت ہو گئی تھی۔ اس کا چہرہ جو پہلے ہی زرد تھا اب بالکل سفید پڑ چکا تھا۔ اس کے ہاتھ لاشعوری طور پر اپنے پیٹ کی طرف بڑھے اور پھر ایک جھرجھری لے کر اس نے اپنے ہاتھوں کو ایسے جھٹک دیا جیسے کسی نے اسے دہکتے ہوئے انگاروں سے چھو لیا ہو۔ شایان حیدر، جو اب تک کمرے کے کونے میں خاموش کھڑا تھا، ان الفاظوں کو سنتے ہی جیسے ایک نئی زندگی پا گیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک آئی جو شاید اس کی پوری زندگی میں پہلی بار دیدہ گئی تھی۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا۔ اس کا جی چاہا کہ وہ ایمن کو اپنی باہوں میں بھر لے، اسے دنیا کی تمام خوشیاں لا کر دے دے، لیکن ایمن کی آنکھوں میں موجود اس وحشت ناک نفرت نے اسے وہیں منجمد کر دیا۔ مبارک ہو شایان صاحب، آپ باپ بننے والے ہیں، ڈاکٹر نے فائل میز پر رکھتے ہوئے مسکرا کر کہا، لیکن کمرے میں چھایا ہوا بھاری پن اس مسکراہٹ کو نکل گیا۔ ایمن نے دھیرے سے اپنی نظریں اٹھائی اور شایان کو دیکھا۔ وہ نظر اتنی کاٹدار تھی کہ شایان کا دل پاش پاش ہو گیا۔ باپ؟ ایمن کے لبوں سے ایک لرزتی ہوئی آواز نکلی۔ کون سا باپ؟ وہ جس نے اس بچے کی ماں کی روح کو زخمی کیا، وہ جس نے زبردستی کے رشتے کو مجھ پر تھوپا۔ شایان حیدر، یہ بچہ تمہارے لیے خوشخبری ہو سکتا ہے، میرے لیے وہ ناسور ہے جو مجھے ہر لمحہ اس رات کی ذلت یاد دلائے گا۔ ایمن، خدا کا واسطہ ایسے الفاظ مت بولو۔ شایان کی آواز بھر گئی۔ یہ معصوم جان ہے، ہمارا خون ہے، اس کا اس سب میں کیا قصور ہے؟ قصور ہے، ایمن چیخی۔ اس کی آواز میں ہسٹریا کی کیفیت تھی۔ اس کا قصور یہ ہے کہ یہ تمہاری گناہوں کی نشانی ہے۔ اس کا قصور یہ ہے کہ یہ اس نفرت کی کوکھ سے جنم لے رہا ہے جو میں تم سے کرتی ہوں۔ میں اس بچے کو کبھی وہ محبت نہیں دے پاؤں گی جس کے خواب تم دیکھ رہے ہو۔ میں اسے اپنے وجود سے الگ کرنا چاہتی ہوں، ابھی اور اسی وقت۔ ایمن دیوانہ وار اٹھی اور کمرے سے باہر نکلنے لگی۔ شایان نے تیزی سے لپک کر اسے پکڑا۔ ایمن، ہوش کرو، تم کہاں جا رہی ہو؟ مجھے جانے دو، مجھے اس قید سے نجات چاہیے، مجھے اس بچے سے نجات چاہیے۔ وہ شایان کے ہاتھوں میں تڑپ رہی تھی۔ اس کی مٹھیاں شایان کے سینے پہ برس رہی تھی۔ شایان نے خاموشی سے اس کے تمام وار سہے، لیکن اسے 1 انچ بھی ہلنے نہیں دیا۔ تم کہیں نہیں جاؤ گی ایمن، شایان نے اسے اپنی مضبوط گرفت میں لیتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز اب آہنی ہو چکی تھی۔ تم مجھ سے جتنی چاہو نفرت کرو، مجھے جتنا چاہو ذلیل کرو، میں چپ چاپ سہ لوں گا، لیکن اس بچے کو نقصان پہنچنے کا خیال بھی دل سے نکال دو۔ اب یہ صرف تمہارا نہیں، حیدر انڈسٹریز کی وارث کا سوال ہے۔ میں اس کی حفاظت کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں، چاہے مجھے تمہیں کمرے میں زنجیروں سے ہی کیوں نہ باندھنا پڑے۔ ایمن نے اسے حقارت سے دیکھا۔ تو اب یہی کرو گے تم؟ ایک قیدی بنا کے رکھو گے مجھے؟ اگر ضرورت پڑی تو ہاں۔ شایان نے اسے سہارا دے کر بیڈ پہ بٹھایا۔ آج سے تمہارا کھانا پینا سونا سب میری مرضی سے ہوگا، تم ایک قدم بھی میری اجازت کے بغیر نہیں اٹھاؤ گی۔ اس دن کے بعد سے حیدر منزل کا نقشہ ہی بدل گیا۔ شایان نے آفس جانا تقریباً چھوڑ دیا تھا۔ اس نے اپنا لیپ ٹاپ اور فائلیں ایمن کے کمرے میں ہی منتقل کر دی تھی۔ وہ سارا دن ایمن کے سامنے بیٹھا رہتا، اسے اپنی نظروں سے اوجھل نہ ہونے دیتا۔ ایمن نے احتجاجاً کھانا پینا چھوڑ دیا تھا۔ وہ سارا دن دیوار کی طرف رخ کر کے لیٹی رہتی، نہ کسی سے بات کرتی اور نہ ہی کسی کی طرف دیکھتی۔ شایان روزانہ اس کے لیے طرح طرح کے کھانے خود بنا کر لاتا۔ ایمن، تھوڑا سا تو سوپ پی لو، دیکھو تم کتنی کمزور ہو گئی ہو۔ وہ پیالہ لے کر اس کے سرہانے بیٹھ جاتا۔ ایمن نے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ لے جاؤ اسے یہاں سے، میں زہر تو پی سکتی ہوں، تمہارے ہاتھ کا دیا ہوا کھانا نہیں کھاؤں گی۔ شایان نے ایک گہرا سانس لیا اور چمچ بھر کر اس کے لبوں کے قریب لایا۔ تمہیں کھانا ہی ہوگا ایمن، اگر تم نہیں کھاؤ گی تو میں زبردستی کھلاؤں گا۔ ایمن نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ پرے دھکیلا، جس سے گرم سوپ شایان کے ہاتھ اور مہنگے سوٹ پہ گر گیا۔ شایان نے اف تک نہ کی، بلکہ خاموشی سے ٹشو اٹھا کر اپنا ہاتھ صاف کیا اور دوبارہ چمچ بھر لیا۔ اس کی یہ خاموش ہمت ایمن کو اندر ہی اندر تڑپا رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ شایان اسے مارے، اسے جھنجھوڑے، اس پر چیخے تاکہ اسے اپنی نفرت کے لیے مزید جواز مل سکے، لیکن شایان تو جیسے صبر کا پیکر بن چکا تھا۔ راتوں کو جب ایمن درد کی وجہ سے کراتی تو شایان فوراً بیدار ہو جاتا۔ وہ خاموشی سے اس کے قریب آتا اور اس کے پاؤں دبانے لگتا۔ ایمن نیند میں بھی اپنے پاؤں پیچھے کھینچ لیتی، لیکن شایان دوبارہ سے تھام لیتا۔ کیوں کر رہی ہو یہ سب؟ ایمن نے اندھیرے میں پوچھا۔
اس کی آواز میں تھکن تھی۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری یہ ہمدردی میری زخم بھر دے گی؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں معاف کر دوں گی؟ شایان نے اندھیرے میں اس کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ چاندنی میں چمک رہا تھا۔ میں معافی کے لیے سب نہیں کر رہا ایمن، میں صرف اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں تمہارا گناہ گار ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہارا فخر چھینا ہے، تمہاری آزادی چھینی ہے۔ میں صرف اس کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ کفارہ؟ ایمن تلخی سے ہنسی۔ تمہارا سب سے بڑا کفارہ یہ ہوگا کہ تم مجھے طلاق دے دو اور اس بچے کو مجھ سے دور لے جاؤ۔ شایان کا ہاتھ رک گیا۔ طلاق کبھی نہیں ملے گی ایمن، اور یہ بچہ تمہارا ہے، تم اسے خود سے دور کرنے کی بات کیسے کر سکتی ہو؟ کہ تمہیں ایک بار بھی اس کی دھڑکن محسوس نہیں ہوتی؟ ایمن خاموش ہو گئی۔ حقیقت تو یہ تھی جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا اس کے اندر کی ممتا اور نفرت کے درمیان ایک جنگ چھڑ گئی تھی۔ جب وہ پہلی بار بچے کی حرکت محسوس کرتی تو اس کا دل زور سے دھڑکنے لگتا۔ وہ چاہ کر بھی اس احساس کو جھٹلا نہیں پا رہی تھی۔ شایان نے ایمن کے لیے کمرے کی بالکنی میں ایک بہت ہی آرام دہ جھولا لگوایا۔ آج موسم بہت ہی اچھا ہے، چلو تھوڑی دیر باہر بیٹھتے ہیں۔ ایمن نے انکار کرنا چاہا، لیکن شایان نے زبردستی اسے اٹھایا اور سہارا دے کر باہر لے آیا۔ باہر ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور بارش کی ہلکی ہلکی بوندیں مٹی کی خوشبو پھیلا رہی تھی۔ ایمن نے ایک لمبا سانس لیا۔ وہ کئی ہفتے بعد کمرے سے باہر نکلی تھی۔ شایان اس کے قریب کرسی ڈال کے بیٹھ گیا۔ ایمن، میں نے آج کل کامران ملک کے بارے میں کچھ نئی معلومات اکٹھی کی ہیں۔ ایمن کا جسم تن گیا۔ اس کا نام میرے سامنے مت لو۔ نہیں، یہ سننا تمہارے لیے ضروری ہے۔ شایان نے اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی، لیکن ایمن نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ کامران ملک صرف میرا دشمن نہیں تھا، وہ تمہارے بابا کا بھی حریف تھا۔ اس نے یہ سب صرف مجھے بدنام کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ وہ چاہتا تھا کہ تمہاری بابا کی ساکھ بھی خراب ہو جائے۔ وہ ویٹر جس نے ہمیں ڈرنک دیا تھا، اس نے اعتراف کیا ہے کہ کامران نے اسے حکم دیا تھا کہ وہ ہماری ایسی حالت میں تصویریں بنائے جو میڈیا کو دی جا سکے۔ ایمن نے حیرت سے شایان کو دیکھا۔ تصویریں؟ لیکن کوئی تصویر تو سامنے نہیں آئی۔ شایان کے لبوں پر ایک اداس مسکراہٹ آئی۔ کیونکہ میں نے اس رات ہوش کھونے سے پہلے ہی ویٹر کو کمرے سے باہر نکلتے دیکھا تھا۔ میں نے اپنی تمام تر ہمت جمع کر کے اس کا پیچھا کیا اور اس کا کیمرہ چھین کے توڑ دیا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا مجھے یاد نہیں، لیکن میں نے تمہیں بچانے کی پوری کوشش کی تھی ایمن۔ ایمن کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ شایان اس رات صرف ایک درندہ نہیں تھا، بلکہ اس کی حفاظت کر رہا تھا۔ اس نے شایان کے ہاتھوں پر بندی پٹی دیکھی۔ تم نے مجھے یہ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ایمن نے سسکتے ہوئے پوچھا۔ تم سننے کے لیے تیار ہی کہاں تھی؟ شایان نے نرمی سے کہا، اور مجھے لگا کہ شاید میری سچائی سے زیادہ میرا یہ جرم بڑا ہے کہ میں نے تمہیں اس حال میں دیکھا۔ اس شام کے بعد ایمن کا رویہ کچھ نرم ہونے لگا۔ وہ اب شایان کے لائے ہوئے کھانے کھا لیتی اور کبھی کبھی اس سے بات بھی کر لیتی۔ شایان نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور اس کا دل جیتنے کی مزید کوشش شروع کر دی۔ وہ اسے پرانی کتابیں پڑھ کے سناتا، اس کے پسندیدہ گانے گاتا اور مستقبل کے خواب دکھاتا۔ ہم اپنے بیٹے کا نام کیا رکھیں گے؟ شایان نے ایک دن ایمن کے سر میں تیل لگاتے ہوئے پوچھا۔ ایمن نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ بیٹا ہی کیوں؟ بیٹی بھی تو ہو سکتی ہے۔ شایان کی آنکھیں چمک اٹھی۔ بیٹی ہوگی تو بالکل تمہاری جیسی ضدی اور خوبصورت۔ ان کے درمیان اب ایک ایسی قربت پیدا ہو رہی تھی جس میں الفاظ سے زیادہ احساسات بول رہے تھے۔ شایان جب بھی ایمن کے قریب آتا تو ایمن کو اب وہ گھن محسوس نہیں ہوتی تھی جو پہلے ہوتی تھی، بلکہ اب وہ اس کے مضبوط حصار میں خود کو محفوظ کرنے لگی تھی۔ ایمن کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ شایان نے اسے اپنی باہوں میں لے لیا۔ ایمن، کیا تم مجھے کبھی معاف کر پاؤ گی؟ ایمن نے اپنے سر اس کے سینے پہ رکھ دیا۔ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے شایان، شاید اس لیے کہ اس بچے نے مجھے سکھایا کہ نفرت سے زیادہ محبت طاقتور ہوتی ہے، اور شاید اس لیے بھی کہ میں نے تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے وہ سچی تڑپ دیکھ لی ہے جو کسی اور کے پاس نہیں ہو سکتی۔ شایان نے اس کے لبوں پر ایک گہرا بوسہ دیا۔ یہ بوسہ پچھلی بار کی طرح نشے کی مدہوشی میں نہیں تھا، بلکہ ہوش و حواس کے ساتھ ایک دوسرے کو قبول کرنے کا عہد تھا۔ ایمن نے اس کا بھرپور ساتھ دیا۔ اس کے ہاتھ شایان کی گردن میں حائل ہو گئی۔ اس رات ان کے درمیان کی ہر دیوار، ہر انا اور ہر نفرت ہمیشہ کے لیے مٹ گئی۔ حمل کا 7واں مہینہ شروع ہوا تو ایمن کے چہرے پر ایک خاص قسم کی چمک آ گئی۔ وہ اکثر شایان کے ساتھ ہنستی، مذاق کرتی اور اپنے آنے والے بچے کے لیے تیاریاں کرتی۔ انہوں نے مل کر نرسری سجائی، چھوٹے چھوٹے کپڑے خریدے اور ڈھیروں کھلونے اکٹھے کیے۔
لیکن اب ان کی خوشیوں کو کسی کی نظر لگنی باقی تھی۔ کامران ملک جو ضمانت پر باہر آ چکا تھا وہ ابھی بھی ان کے پیچھے تھا۔ اسے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ شایان اور ایمن ایک خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ اس نے ایک بار پھر ان پہ حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ایک دن شایان ایک ضروری میٹنگ کے لیے شہر سے باہر گیا ہوا تھا۔ ایمن گھر میں اکیلی تھی۔ اچانک گھر کی لائٹ چلی گئی اور سیکیورٹی گارڈز کی چیخیں سنائی دی۔ ایمن گھبرا کر اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ کون ہے وہاں؟ اس نے اندھیرے میں پکارا۔ اچانک ایک نقاب پوش شخص اس کے سامنے آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں خنجر تھا۔ شایان حیدر نے میرا سب کچھ برباد کر دیا، اب میں اس کا سب کچھ چھین لوں گا۔ اس شخص نے نقاب ہٹایا۔ وہ کامران ملک کا چھوٹا بھائی تھا۔ ایمن پیچھے ہٹی لیکن اس کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ بھاگ سکے۔ تمہیں کیا چاہیے؟ پیسے لے لو لیکن مجھے پلیز کچھ مت کہو۔ پیسے نہیں، مجھے تمہاری اور اس بچے کی جان چاہیے۔ وہ خنجر لے کر اس کی طرف بڑھا۔ ایمن نے اپنی پوری طاقت جمع کی اور پاس پڑا گلدان اس کے سر پہ دے مارا۔ وہ شخص ایک لمحے کے لیے لڑکھڑایا اور ایمن نے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ اس نے بدحواسی میں شایان کو فون کیا۔ شایان بچاؤ مجھے، کوئی گھر میں گھس آیا ہے، وہ مجھے مارنا چاہتا ہے۔ ایمن روتی ہوئی چلائی۔ شایان جو بھی آدھے راستے میں تھا یہ سن کر پاگل ہو گیا۔ ایمن تم دروازہ بند رکھو، میں ابھی پہنچ رہا ہوں، کسی بھی حال میں باہر مت آنا۔ شایان نے گاڑی کی رفتار اس حد تک بڑھا دی کہ وہ ہوا سے باتیں کرنے لگی۔ اس کے دماغ میں صرف ایمن اور اس کے بچے کا خیال تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر آج انہیں کچھ ہوا تو وہ جیتے جی مر جائے گا۔ گھر پہنچ کر شایان نے دیکھا کہ سیکیورٹی گارڈ زخمی پڑا ہے۔ وہ اندر بھاگا اور دیکھا کہ وہ شخص ایمن کے کمرے کا دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ شایان نے بغیر کسی ہتھیار کے اس پہ حملہ کر دیا۔ دونوں کے درمیان شدید لڑائی ہوئی۔ شایان کے جسم پر کئی زخم آئے لیکن اس نے اسے پکڑ کے پولیس کے حوالے کر دیا۔ جب شایان نے کمرے کا دروازہ کھولا تو ایمن فرش پہ بیٹھی کانپ رہی تھی۔ شایان نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ تم ٹھیک ہو؟ تمہیں کہیں لگی تو نہیں؟ ایمن نے اسے مضبوطی سے تھام لیا۔ میں ٹھیک ہوں شایان، تم آگے نا، اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس واقعے نے انہیں ایک دوسرے کے اور بھی قریب کر دیا۔ شایان نے اب ایمن کی سیکیورٹی پہلے سے بھی زیادہ سخت کر دی تھی۔ وہ اب اسے ایک پل کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور آخر کار وہ دن آ گیا جس کا انہیں بے صبری سے انتظار تھا۔ ایمن کو ہسپتال لے جایا گیا جہاں اس نے خوبصورت اور تندرست بیٹے کو جنم دیا۔ شایان نے جب اپنے بیٹی کو پہلی بار اپنی باہوں میں لیا تو اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو جھلک پڑے۔ دیکھو ایمن، ہمارا بیٹا بالکل تمہارے جیسا ہے۔ شایان نے بچے کو ایمن کے پاس لٹا دیا۔ ایمن نے اپنی بیٹی کے معصوم چہرے کو چوما۔ نہیں شایان، یہ بالکل تمہارے جیسا ہے۔ وہی آنکھیں اور وہی روب۔ ان کی زندگی اب مکمل ہو چکی تھی۔ وہ تمام تلخیاں، وہ نفرتی اور وہ پچھتاوے اب ماضی کا حصہ بن چکے تھے۔ شایان اور ایمن نے مل کر اپنی بیٹی کی پرورش کی اور اسے ایک بہترین انسان بنایا۔ حیدر انڈسٹریز اب صرف ایک بزنس گروپ نہیں تھا بلکہ ایک ایسی سلطنت تھی جس کی بنیاد محبت اور بھروسے پر رکھی گئی تھی۔ ایمن اب اکثر اس رات کے بارے میں سوچتی لیکن اب اسے وہ رات ذلت نہیں لگتی تھی بلکہ وہ اسے ایک ایسا موڑ لگتی تھی جس نے اسے شایان جیسی سچی محبت سے ملوایا۔ شایان اور ایمن کی زندگی کا یہ نیا سفر خوشیوں کی ان تتلیوں کے پیچھے بھاگنے جیسا تھا جنہوں نے انہیں خود اپنے آنسوں سے رنگا تھا۔ بچے کی پیدائش کے بعد حیدر منزل کی فضاؤں میں ایک ایسی مہک رچ بس گئی تھی جو پہلے کبھی محسوس نہیں کی گئی تھی۔ شایان جو کبھی صرف فائلوں اور میٹنگز کا اسیر تھا اب اپنی راتیں لوریوں اور دن اپنی بیٹی آریان کے ساتھ گزارتا تھا۔ آریان کے 1 سال ہونے میں ابھی چند ہی دن باقی تھی اور شایان نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اس میکو کو یادگار بنا دے گا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس تقریب میں نہ صرف ان کی خوشی شامل ہو بلکہ وہ تمام تلخیاں بھی ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائیں جو کسی زمانے میں ان کے گرد دیوار بن کے کھڑی تھی۔ آریان کی پہلی سالگرہ کی رات ریزورٹ کے اسی ہال کو دوبارہ سجایا گیا تھا جہاں سے اس کی کہانی کا آغاز تھا، مگر اس بار فضا میں سازش کی بو نہیں بلکہ محبت کی خوشبو تھی۔ پورا ہال نیلی اور سنہری روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ شہر کے تمام مؤذن وہاں موجود تھے لیکن سب کی نظریں اسٹیج پر موجود اس خوبصورت جوڑے پر تھی جو آج اپنی زندگی کی سب سے بڑی جیت کا جشن منا رہا تھا۔ ایمن نے سیاہ رنگ کی ریشمی ساڑی پہن رکھی تھی جس پر ہیروں کا باریک کام اسے کسی خوابناک شہزادی کا روپ دے رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ممتا کا وہ نور تھا جو اس کے حسن کو پہلے سے بھی زیادہ نکھار چکا تھا۔ شایان جو آج بھی اس کا صورتی بدن اور جاہ و جلال کا مالک تھا
اپنے بیٹے کو گود میں لیے مہمانوں کا استقبال کر رہا تھا۔ آریان اپنے چھوٹے سے سوٹ میں بالکل شایان کا عکس لگ رہا تھا۔ جب کیک کاٹنے کا وقت آیا تو شایان نے ایمن کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے قریب کر لیا۔ تمہیں یاد ہے ایمن، اسی جگہ ہم نے ایک دوسرے سے نفرت کا عہد کیا تھا۔ اس نے ایمن کے کان میں سرگوشی کی۔ ایمن نے مسکرا کر آریان کی طرف دیکھا جو کیک کی موم بتی کو حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ ہاں شایان، اور دیکھو، آج ہم اسی جگہ اپنی محبت کی جیتی جاگتی تصویر کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اللہ نے ہمیں وہ سب دے دیا جو ہم نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ کیک کاٹنے کے بعد جب موسیقی کی دھیمی دھنیں بجنے لگیں تو شایان نے ایمن کا ہاتھ پکڑ کے اسے رقص کی دعوت دی۔ ہال کی روشنیاں مدھم ہو گئی اور صرف ایک سپاٹ لائٹ ان دونوں پر مرکوز ہو گئی۔ شایان نے ایمن کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ایمن نے اپنے ہاتھ شایان کے کندھوں پر رکھ دیے اور وہ دونوں موسیقی کی لہروں پر آہستہ آہستہ گھومنے لگے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں اتنی خوش نصیب ہو سکتا ہوں، شایان نے رقص کے دوران ایمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا۔ اس کی نظروں میں اس وقت صرف ستائش اور دیوانگی تھی۔ ایمن نے اپنا سر اس کے شانے پہ رکھ دیا۔ میں نے بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ شخص جس سے میں اتنی نفرت کرتی تھی وہی میری زندگی کی سب سے بڑی ضرورت بن جائے گا۔ شایان، تم نے مجھے وہ عزت اور پیار دیے ہیں جس نے میرے ماضی کے تمام زخم بھر دیے ہیں۔ شایان نے رقص روک کر ایمن کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں بھرا۔ ایمن، یہ ایک سال میری زندگی کے بہترین سال ہیں۔ تم نے مجھے باپ بننے کا سکھ دیا، تم نے مجھے انسان بنایا۔ میں آج سب کے سامنے یہ عہد کرتا ہوں کہ میں مرتے دم تک تمہاری اور آریان کی حفاظت کروں گا۔ اس نے نہایت پیار سے ایمن کی پیشانی کو چوما اور پھر آہستہ سے اپنے لب اس کی لبوں پر رکھ دیے۔ یہ بوس ان کی روحوں کے میلاب کا اعلان تھا۔ ہال تالیوں کی آواز سے گونج اٹھا، لیکن وہ دونوں اس شور سے بے خبر ایک دوسرے کی آغوش میں گم تھے۔ تقریب ختم ہونے کے بعد جب وہ گھر پہنچے تو رات کافی بیت چکی تھی۔ آریان اپنی دادی کے پاس سو چکا تھا۔ شایان اور ایمن اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑے چاندنی کا نظارہ کر رہے تھے۔ ٹھنڈی ہوا ایمن کے بالوں سے کھیل رہی تھی۔ شایان پیچھے سے آیا اور اپنے بازو ایمن کے گیت حائل کر دیے۔ اس نے ایمن کی گردن کے نازک حصے پر اپنے گرم لب رکھ دیے۔ ایمن کے وجود میں ایک جھرجھری سی دوڑ گئی۔ شایان، اب تو ہم 1 سال پرانے میاں بیوی ہو گئے ہیں، تمہاری یہ شرارتیں ختم نہیں ہوئی؟ اس نے شرما کے کہا۔ تمہارے لیے میری تڑپ کبھی ختم نہیں ہو سکتی ایمن۔ شایان نے اسے اپنی طرف موڑا اور اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ آج کی رات صرف ہماری ہے، ویسے ہی جیسے وہ پہلی رات تھی، مگر اس بار کوئی نشہ نہیں، کوئی مجبوری نہیں، صرف سچی اور خالص محبت۔ شایان نے اسے لے کر بیڈ کی طرف بڑھا۔ کمرے میں لگی مدھم لائٹس نے ماحول کو مزید رومانوی بنا دیا۔ شایان نے اسے نہایت نرمی سے بیڈ پہ لٹایا اور خود اس کے اوپر جھک گیا۔ اس کی انگلیاں ایمن کے چہرے کو نقوش کو تراش رہی تھی۔ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں ایمن حیدر، شایان نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، اور میں تم سے اپنی جان سے بھی زیادہ۔ ایمن نے اس کی گردن میں اپنے ہاتھ ڈال کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ اس رات حیدر منزل کا وہ کمرہ ایک بار پھر دو دھڑکتے دلوں کی قربت کا گواہ بنا۔ نفرت کی راکھ سے جنم لینے والی یہ محبت اب ایک تناور درخت بن چکی تھی جس کا سایہ ابدی تھا۔ ان کے درمیان کا ہر فاصلہ مٹ چکا تھا اور وہ ایک دوسرے کے وجود میں اس طرح ضم ہو گئے تھے کہ اب انہیں الگ کرنا ناممکن تھا۔ صبح جب سورج کی پہلی کرن نے کمرے میں دستک دی تو شایان اور ایمن ایک دوسرے کے حصار میں پرسکون نیند سو رہے تھے۔ ان کے چہرے پر وہ اطمینان تھا جو صرف سچی محبت پانے والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ ان کی کہانی جو ایک سازش سے شروع ہوئی تھی اب ایک مکمل اور خوبصورت داستان عشق بن کر تاریخ کے پنوں میں درج ہو چکی تھی۔ نفرت کا سفر ختم ہو چکا تھا اور محبت کی یہ سلطنت اب ہمیشہ قائم رہنے والی تھی۔